رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی دنیا یہ اٹل قوانین کے اوپر چل رہی ہے، لیکن گزشتہ زمانہ کے اندر لوگوں نے کچھ چیزیں بزرگوں کے ساتھ منسوب کی ہوئی تھی۔ کسی نے کسی کو رزق کا دیوتا بنا دیا، کسی نے کسی کو اولاد کا دیوتا بنا دیا، کسی نے کسی بزرگ کو کسی چیز کے اندر نفع رسانی کا سبب جان لیا کہ فلاں کی وجہ سے رزق کا فیض بڑھتا ہے، فلاں کی وجہ سے اولاد ہوتی ہے، فلاں کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے۔ اگر فلاں دیوتا یا بزرگ ناراض ہو جائے تو انسان زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا، انسان کی زندگی میں اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ اور اگر فلاں بزرگ یا دیوتا راضی ہو جائے تو انسان ترقی کے زینے کامیابی کے ساتھ سر کر لیتا ہے اور دنیاوی زندگی بڑی آسائشات کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ لیکن جدید سائنس نے آ کر بہت ساری توہمات کو ختم کر کے رکھ دیا۔ دنیا جن قوانین اور اصولوں کے اوپر چل رہی ہے، جیسے جیسے ان اصولوں اور قوانین کے متعلق انسان کا علم اور آگہی بڑھتا رہا، سائنس نے اس تعلق کو واضح کرنا شروع کر دیا، تو دنیا کے اندر انسان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی، اس کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں، اس کے بہت سارے وہ اندازے اور اس کی بہت ساری وہ غلط عقیدت اور محبت جو اس نے کسی کے متعلق کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ بلکہ یہی چیز نہیں ہوا کہ سائنس سے جب نئی چیزیں دریافت ہوئی، نئی ایجادات ہوئی، تو اس نے انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ آسائشات پیدا کر دی، بلکہ یہاں تک کہا جائے کہ اس نے انسانی زندگی میں ایک نیا طرح کا انقلاب پیدا کر دیا، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ سائنس ہی کی ایجادات کی وجہ سے انسان نے اس علم کے اندر ترقی کر کے ایسی بے شمار بیماریوں کا علاج دریافت کیا اور عملی طور پر ان کو استعمال کے اندر لا کر بہت ساری بیماریوں کو اس زمین سے ختم کر دیا، یا ان کو اتنا کم کر دیا کہ جو گزشتہ ادوار کے اندر نسلوں کی نسلیں انسان کی ختم ہو جاتی تھی اس بیماری کی وجہ سے، لیکن سائنس کی اس خاص بیماری کے متعلق دریافت نے انسان کو اس موذی بیماری سے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دے دیا۔ یہاں تک کہ سائنس کی ایجادات نے انسان کو کینسر اور اس طرح کی مہلک ترین بیماریوں، جگر ٹرانسپلانٹ، گردوں کا تبدیل کرنا، ان ساری بیماریوں کے اندر سائنس انسان کی معاون بن رہی ہے۔ اس کا ایک دوسرا نتیجہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جس طرح ماضی کے اندر لوگ ساری چیزوں کے متعلق یہ یقین کرتے تھے کہ فلانا بزرگ یا فلانا دیوتا یا فلانے آدمی کے ساتھ ہماری عقیدت جس قدر ہوگی تو اس کا ہمیں فیض ملتا رہے گا، تو آج ایجادات تو ہو رہی ہیں، اسباب کا پتہ تو چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک نئی طرز کا الہاد معاشرہ کے اندر پھیل رہا ہے کہ انسان نے ساری چیزوں کا سبب اسی سائنس ہی کو جان لیا ہے، اور اس طرح انسان اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے کہ انسان جو بھی ترقی کرتا ہے، انسان جو کامیابی حاصل کرتا ہے، انسان جو نئی چیزیں دریافت کرتا ہے، انسان مہلک ترین چیزوں کے اوپر جو قابو پاتا ہے، اپنی آسائشات کے لیے انسان جن چیزوں کو بنیاد بنا کر ترقی کر رہا ہے، اپنی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کر رہا ہے، لوگوں کے لیے بے شمار سہولتیں میسر آ رہی ہیں، تو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد وہی سبب ہے، یعنی سائنس کی ایجادات ہیں، اور اسی کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر جو ہماجت انقلاب آیا ہے وہی بنیاد ہے۔ حالانکہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اس کائنات کو جو اٹل قوانین کے ساتھ چل رہی ہے، تو اس کے پیچھے ہر چیز کے اندر سبب تو کارگر ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اور ذات ہے کہ جو اس سبب کو بھی پیدا کرنے والی ہے، گویا کہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اگر انسان دیکھے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری آسائشات پیدا کر دی، اگر سبب ہی کی وجہ سے انسان ترقی کرے، سبب ہی کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر آسائش پیدا ہو، اور انسان یہی سمجھنا شروع کر دے کہ اسباب ہی جو ہے نا انسان کی زندگی کے اندر فیض بخش ہوتے ہیں،
تو پھر یوں بھی ہے کہ انہی اسباب ہی کی وجہ سے انسان کے لیے بعض اوقات تباہی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، کہ جہاں سائنس نے انسانی زندگی کے لیے بے شمار آسائشات پیدا کی ہیں، لیکن اسی نے نئی ایجادات کی وجہ سے انسانی زندگی کو اس کائنات کے اوپر مشکل ترین بنا دیا ہے۔ اس کی ایک مثال حیاتیاتی اور بایولوجیکلی جو آج ہتھیار ایجاد ہو رہے ہیں وہ انسانیت کی خاتمے کے لیے اس قدر مہلک ترین ہیں کہ ما قبل کے اندر جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج کائنات کے اندر جو ساری فضائی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، سائنس نے جہاں آسانی پیدا کی ہے، لیکن اسی سبب کی وجہ سے یہ ماحول انسان کے رہنے کے لیے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن ان اسباب کو بھی اپنے حکم کے تابع کر رکھا ہے۔ اگر چاہے تو وہ اسباب انسانی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو وہی اسباب جو انسانی زندگی کے لیے فائدے کا بظاہر سبب ہیں وہ اس سے تباہی کے اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ کہ سورج ابتدائی سے حرارت کا منبع ہے، انسان اس سے روشنی حاصل کرتا ہے، انسان اس سے جو ہے نا آگ حاصل کرتا ہے، لیکن اگر اسی سورج کی حدت کسی علاقہ کے اندر بڑھ جائے، بنیادی طور پر تو وہ فائدے کا سبب ہے، لیکن ایک حد سے جب وہ گزر جاتی ہے تو وہی سبب انسان کی موت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر رب العالمین نے ایک اندازے کے ساتھ انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے آکسیجن پیدا کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے سانس چلتے ہیں، اس کی زندگی قائم رہتی ہے۔ مگر کون وہ ذات ہے کہ جس نے صرف اس قدر انسان کے لیے آکسیجن رکھی ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، جو اس کے لیے نفع بخش ہے، جو اس کی زندگی کو رواں کیے ہوئے ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں اسباب ہی کی وجہ سے کائنات کے اندر وقوع پذیر نہیں ہو رہی، بلکہ مسبب الاسباب سبب کو پیدا کر کے اس کی وجہ سے لوگوں کو نفع دے رہا ہے، اور جب چاہے اس سبب کو نقصان کے اندر بدل دے۔ اب وہ سبب رب العالمین نے براہ راست اپنی قدرت سے پیدا کیا ہو، جیسے سورج، بارش انسان کے لیے نفع بخش ہے، لیکن بعض دفعہ وہی بارش سیلاب کی صورت اختیار کر کے انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہے، بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے، فصلوں کو لہلاتی تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جو اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب بن کر ہر چیز کو اپنے اندازے کے ساتھ قابو میں رکھ کر انسان کے لیے نفع بخش بنا رہی ہے۔ اسی طرح انسان نے جس طرح اپنے لیے اسباب دریافت کیے ہوئے ہیں، انسان ایک جہاز کے اوپر سوار ہو کر طویل جو پہلا مہینوں کے اندر سفر کر سکتا تھا اب وہ دنوں کے اندر کر سکتا ہے، بلکہ گھنٹوں کے اندر کر سکتا ہے۔ یہاں پاکستان اور ہندوستان سے آدمی صبح جو ہے نا جہاز کے اوپر سوار اور شام کا جا کر وہ کھانا امریکہ کے اندر کھا سکتا ہے۔ یہ ایک سبب ہے اس کو دور لے جانے کے لیے، اس تخلیق اس نے کیا، سائنس نے اس کی مدد کی، دیا ہوا رب کا دماغ تھا جو اس نے استعمال کیا، لیکن جب چاہے تو وہ مسبب الاسباب اس سبب کو اس کے لیے جو ہے نا نفع کی بجائے نقصان کی بنیاد بنا دے، کہ جہاز فضا کے اندر موجود ہے، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی اور جہاز نے کام کرنا چھوڑ دیا، تباہ ہو گیا۔ سبب فائدے کا تھا لیکن مسبب الاسباب نے چاہا تو اس کے اندر نفع کی بجائے نقصان کی صورت پیدا ہو گئی۔ تو آج جو جدید دور کے اندر جس طرح ماضی کے اندر لوگوں نے مختلف بزرگوں اور دیوتاؤں کے ساتھ اس کائنات کی ترقی کو جوڑ دیا تھا، اور آج جدید الہاد نے سائنس کے ساتھ تمام کائنات کی ترقی کو جوڑ دیا ہے اور مسبب الاسباب کو دنیا سے جو ہے نا خارج کر دیا، نکال دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک ایسی ہستی ہے، یعنی خدا ہی کی ہستی ہے، وہ اسباب کا خالق ہے۔ اسی کا فیض ہے کہ اسباب انسان کے لیے نفع بخش بن رہے ہیں۔ تو انسان کو کبھی بھی اسباب کے اوپر اعتبار کر کے، اعتماد کر کے ان کو بنیاد بنا کر مسبب الاسباب کو بھول نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس ساری کائنات کے اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کی قدرت ہی کار فرما ہے۔